بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا جی، اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے ہماری دوسری نشست ہے۔ کل ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے پہلی نشست کی، اور جو پہلا چیپٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت ملہم۔ اب یہ ملہم کا کئی سوال آئے ہیں کہ جی یہ کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اردو لغت میں اس کے کئی معنی ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب یہ لفظ آیا نا کہ بحیثیت ملہم کیسے تھے، تو یہ کسی ایسی پرسنالٹی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے کوئی اس کے دل میں الہام ڈال دیا جائے، کوئی غیب کی خبر اس کو دے دی جائے، کوئی ایسی بشارت سنا دی جائے جو عام پبلک کو نہ پتہ ہو، یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو، کل بھی میں نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بشارتیں دی، تو وہ بحیثیت ملہم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت غیب کی بتا دیتے تھے یا ان کے دل میں ڈال دیتے تھے خواب کے تھرو، یا بعض اوقات وہی بھی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ کی خبر ہی ہوتی ہے جو نبیوں تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ملہم کیسے تھے، اسی حوالے سے انشاءاللہ آگے جو اگلا لیسن ہے وہ اسی ٹاپک پہ، اسی چیپٹر کو لے کے چلیں گے۔ اچھا، کل جو آخری ہماری حدیث تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور ان کے فضائل کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اے پیارے بھائی، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے حضرت عمر کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو جب یہ کلمات کہی نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلمہ سن کر اتنے خوش ہوئے، اور خوشی سے مطلب آپ کہیں کہ ان کا چہرہ جو ہے چمک اٹھا، اور ان کے چہرے کے جو تبسم ہے نا، روایات میں آتا ہے کہ کھل اٹھا ان کا چہرہ۔ اس کی لذت اور مٹھاس سے خوب لطف اندوز ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہہ اٹھے کہ اس کلمے کی جگہ مجھے ساری دنیا بھی مل جاتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اچھا، آپ لوگ تصور کریں، آپ تین اور آپ جو سن رہے ہیں، کہ وقت کے نبی کے دور میں آپ چلے جائیں اور نبی علیہ السلام آپ کو مخاطب کر کے کہیں یا مجھے مخاطب کر کے کہیں، ہم عمرے میں جا رہے ہوں کہ اے میری بہن، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، تو یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ خالی تصور کریں کہ آپ تینوں میں سے کسی کو نبی علیہ السلام یہ کہیں، یہ کتنا بڑا شرف ہوگا آپ کے لیے۔ اور حضرت عمر نے تو کہا کہ ساری دنیا کی خوشی مل جاتی تو اس سے بڑھ کے کچھ نہ ہوتا۔ یہاں سے صحابہ کے فضائل بھی، خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بھی پتہ چلتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو شاگرد ہیں ان کے حوالے سے ان کا رویہ کیا تھا، آپ یہ بھی دیکھیں۔ یہی نہیں کہ آپ کے اور ہمارے استاد ہیں، یا سوشل میڈیا پہ بھی آج کل بہت سے اسپیکرز وائرل ہوئے ہیں، ہر ٹائم اگریشن، اور جو بیچارے انہیں سن رہے ہوتے ہیں ان میں سے کئیوں کی کیپیسٹی بڑا کام کرنے کی ہوتی ہے، کئیوں کو اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں دی ہوتی کہ وہ کوئی سوسائٹی میں بڑا کام کریں، اور وہ جو بیچارے جن کے پاس اتنی استعداد نہیں ہوتی، جن کے وسائل نہیں ہوتے، جن کی طاقت نہیں ہوتی، وہ انہی کے اسپیکر جو ان کے اپنے فیورٹ اسپیکرز ہوتے ہیں، وہ ان کو اتنا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کئی ایسے کیسز آتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں یار فیضان بھائی یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں تو ہمارا تو دل کرتا ہے ہم خودکشی کریں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ نہ کہتے جو آپ کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، خالد بن ولید، عمر، ابو بکر، ان کی کیپیسٹی کے مطابق کام کیا۔ صحابہ میں بھی ہر صحابی حضرت علی نہیں بن سکتا، حضرت عمر نہیں بن سکتا، تو جو صحابہ حضرت عمر یا حضرت علی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا آپ اور ہم ان کی فضیلت نہیں مانیں گے؟ بعض صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو تو ایسا پروٹوکول دیا یا ایسی کچھ خاص چیزیں فرمائی کہ خلفائے راشدین اش کر اٹھتے تھے کہ کاش یہ بشارت ہمیں فرماتے۔ مطلب ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ملتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ حسان، آپ کے جو الفاظ ہیں نا یہ کفار کے دلوں میں تیروں کی طرح جا کے چبھتے ہیں۔ اب حسان بن ثابت کوئی مجاہد تو نہیں تھے یا کوئی سیاستدان تو نہیں تھے، لیکن اتنی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے ان کو دی۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت نے آپ کی استعداد کے مطابق آپ سے سوال کرنا ہے،
آپ سے وہ سوال نہیں ہونے جو عمران خان، نواز شریف، زرداری سے ہونے ہیں یا حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی سے ہونے. ظاہری سی بات ہے اللہ کوئی وارث خان تھانے کا یا پاکستان میں کوئی بھی تھانہ اس کا SHO نہیں ہے. اللہ رب العزت کو پتہ ہے کہ ریڑے والے کے، رکشے والے کے کیا مسائل تھے، کیا سسٹم تھے، وزراء کے کیا وسائل ہیں، کیا سسٹم تھے. تو اللہ کو آپ تھانے دار بھی مت بنائیں اور اللہ کو ایسا بھی نہ بنائیں کہ ہم کہیں جی زنا بھی کریں، شراب بھی پڑھیں، جھوٹ بھی بولیں، ہر گناہ کریں اور جی نبی کے امتی ہیں تو بخشے جائیں گے. فقہاء نے لکھا کہ ڈر اور محبت کے بیچ میں جو ہے نا رہنے کا نام یہ ایمان ہے. خیر آگے بڑھائیں. اچھا اس الہام کو دیکھیں جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے حق میں عدل کا علم بردار بنایا. وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ دین حق کا دفاع کرنے والے اور نصرت اسلام میں ننگی تلوار بن گئے. اگر اللہ کے حکم سے ملہم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم نہ دیتے تو آپ جہالت اور بت پرستی میں بے نام و نشان ہو کے رہ جاتے. اب یہ جتنے صحابہ ہیں چاہے وہ اہل بیت ہیں، یہ کس ذات کی برکت سے اور کس ذات نے، کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، ان کی تربیت کی تو آج ان کا یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں بشارتیں دی، قربان جاؤں ایک ایک بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچ ہوئی. جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، جو ابوبکر، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بشارتیں کی تھی، کیا جنگوں کے بارے میں اور کس صحابی کے دور میں کیا ترقی ہوگی، کس صحابی سے کتنا فائدہ ہوگا، وہ ساری کی ساری سچ ثابت ہوئی. اس لیے ہم یہ والا جو چیپٹر ہے نا بحیثیت ملہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے وہ پڑھا رہے ہیں. اب باری آ جاتی ہے جی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھیں جنہوں نے ملہم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سخاوت کی، جو سخی پن کی جو تعلیم سیکھی، یہ اسی کی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کا بشتر لشکر جو ہے نا وہ اپنی جیب سے تیار کیا. پورے کا پورا جو جنگ تبوک تھی نا، پورے کا پورا جو لشکر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ملے گا. وہ کس کے خرچے پہ تیار ہوا؟ کس کے خرچے پہ؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں تھیں. پھر بہت سے کنویں بھی انہوں نے وقف کیے اپنی ہی جیب سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے لیے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسی خوشخبری سنائی کہ ساری دنیا سے قیمتی تاج بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا جاتا تو وہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کلمے کی قیمت بھی نہ بن سکتا. اور وہ کیا تھا؟ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا. اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا. مطلب حضرت عثمان کے بارے میں یہ کہا کہ اگر حضرت عثمان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی نا تو اللہ رب العزت ان کی گرفت نہیں کرے گا. اب آپ پھر میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ حضرات اور آپ جو سن رہے ہیں، یہ جو سیرت کا پڑھانے کا یا لیکچر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے نا اس دور میں خود کو تصور کریں. اب آپ میں سے اگر وقت کا نبی کسی کو یہ کہے کہ آپ جو بھی عمل کریں، میری بیٹی، میری بہن، میرے بچے، تو جو بھی عمل کر، اب تجھ سے اللہ گرفت نہیں کرے گا، تو آپ کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میں فضائل بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملہم کیسے تھے وہ بھی اس سے پتہ چل رہا ہے. اس میں آپ خاص جو چیز ہے وہ یہ دیکھیں کہ ایک استاد کا اپنے شاگردوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے. اچھا اس کے بعد پھر اگلا جو معاملہ ہے حضرت علی کے بارے میں. اگر آپ ابو الحسن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات نامہ دیکھیں اور کسی عظیم تمغے کو ان کے سینے پر سجانا چاہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ درجہ ذیل تمغے سے زیادہ خوبصورت کا انتخاب آپ نہ کر سکیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وہ تو ایسا با کمال مرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، قربان جاؤں. یہ حضرت علی کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ حضرت علی وہ صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے کہ چوتھے خلیفہ اور سب سے زیادہ جو مصائب خلافت میں یا تکلیفیں یا آزمائشیں جو کاٹی وہ حضرت علی نے کاٹی.
اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے رشتے میں، جن کے نکاح میں نبی علیہ السلام کا جگر کا ٹکڑا فاطمہ الزہرا ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملہم کی حیثیت سے کیا پیشن گوئی فرما رہے ہیں، اور اس ٹائم جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ایسا باکمال مرد ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ صحابہ کو بھی بتایا گیا۔ یہ حضرت علی کا جو پروٹوکول ہے نا، یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا کہ حضرت علی کی کیا حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب و احباب اور قیامت تک آنے والے تمام مرد اور خواتین پیروکاروں میں سے ہر ایک نے جس قدر اس روشن نور نبوت سے فیض پایا اور اسے صاف و شفاف شیر دریا سے مستفید ہوا، اسی قدر اس نے عزت و شرف پائی۔ مطلب آپ اس میں سیرت میں آپ کو یہ ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چاہے وہ خواتین تھی، چاہے وہ صحابہ تھے، چاہے وہ بوڑھے تھے، چاہے وہ بچے تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی نا، وہ اب قیامت تک عزت پائی اس نے۔ ان کی بات کر رہا ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دل سے ایمان لے کے آئے، ورنہ تو وہ ابو لہب بھی تھا۔ اچھا، یہ ایک اور بھی آج میں آپ کے علم میں اضافہ کروں، سیرت میں آگے جا کے پڑھاؤں گا۔ یہ جو ابو لہب تھا نا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اس نے اس دین کو۔ وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، یہ ابو لہب اس کا لقب تھا کہ چمکنے والا چہرہ جو ہے نا، یا لال سرخ چمکتے ہوئے چہرے والا، اتنا خوبصورت تھا۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا کہ وہ بعض انسان کوئی جتنا مرضی بدعمال ہو یا سارا وہ ہر زمانے کے گناہ اس میں ہوں، وہ جی چہرہ پہ چمکتا ہے تو پتہ نہیں کتنا بڑا اللہ دا ولی اسی۔ اس میں دو مطلب ہیں، آپ نے یہ بھی غلط نہیں لینا۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ جو انسان کا چہرہ وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو خوبصورت انسان ہے وہ نیکی ہو۔ اعمال جو ہے نا وہ چہرے کو روشن بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خوبصورت انسان ہے وہ نیک بھی ہو، کیونکہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا۔ اچھا، پھر آپ آگے اس میں غور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجاتے ہیں جو صحرا، اور ان سے کہتے ہیں حضرت علی کو کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ میرے ہاں تمہارا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر نبی تھے، اور جو حضرت ہارون تھے وہ ان کے بھائی تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ صحابہ کو حضرت علی کا کیا پروٹوکول دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کا کیا مقام ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا تھا۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دل نشین انداز سے اپنے پیاروں اور پیروکاروں کے دلوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ڈال رہے ہیں اور انہیں اس پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں یہ پروٹوکول حضرت علی کا دیکھیں، آج کل کے دور میں آپ کو ایک فتنہ نظر آئے گا، اب تو بڑا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ناسبی۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے ہی کہلاتے ہیں، لیکن اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ادھر تک کہتے ہیں کچھ ناسبیوں نے تو یہ کتابیں لکھی کہ حضرت علی کی تو خلافت ہی سب سے جو ہے وہ ہاری ہوئی اور تھکی ہوئی خلافت تھی، تو ایک ضدی اور معاذ اللہ بے وقوف انسان تھے۔ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور کہیں گے ہم اہل سنت والجماعت سے ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا جسے آپ زبان میں کہتے ہیں سنی، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ایک بڑے ہی میرے پسندیدہ صحابی، سیرت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا لقب دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جرح ہیں۔ یہ امانت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اس جلیل القدر صحابی کے دل میں اتار دیا، یہاں تک کہ وہ امانت کے لیے ضرب المثل بن گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قیامت تک اپنی امت کے علماء کے ملہم اور رہبر ہیں، ہر دور میں آپ ہی ان کے پیشوا اور نمونہ ہیں۔ اسی گروہ علماء، یہی جو گروہ علماء کا ہے، سرخیل سیدنا معاذ بن جبل ہیں، جن کے بارے میں یہ معاذ بن جبل بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والا معاذ بن جبل ہے۔
اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جو آپ کے سامنے سیرت سے روایات ہم نے پڑھی، اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو الگ الگ پروٹوکول دیا. ہر صحابی کا اپنا مقام ہے. ہر صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ فضائل سنائے. اچھا، اس سیرت سے نا ایک اور چیز یہ بھی ملتی ہے کہ میں نے آپ سے کل بھی شروع میں یہ ڈسکس کی تھی کہ ہمارے یہاں کسی نے اگر اقامت دین نبی علیہ السلام کی سیاست کا پہلو پڑھا ہوا ہے یا پکڑا ہوا ہے تو وہ اسی پہ لگا ہوا ہے. کسی نے اور سیرت سے جو پہلو پکڑے ہوئے ہیں وہ اسی پہ لگا ہوا ہے. جبکہ یہاں مختلف جلیل القدر صحابہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل سنائے، ہر صحابی کیا ہے الگ الگ فیلڈ میں ماہر ہیں. تو آپ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ اگر کسی نظریے پہ چل رہے ہیں نا یا دین کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں تو دوسرے جو ہے نا وہ اگر آپ کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا رہے تو آپ بھی ان پہ طنز اور مذاق اور ٹانگیں نہ اڑایا کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کہہ رہی ہے. ہمارے اندر خواتین اور مرد حضرات میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس دور میں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ہیں، ان کے ماننے والوں کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نہ ہمارے دلوں میں ہے نہ ہمارے گھروں میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ سیرت کے بغیر آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، کہنے سے نہیں، ان کی سیرت پہ عمل کرنا، چاہے وہ آپ کی نفس، چاہے وہ آپ کے نظریے، چاہے وہ آپ کے دماغ کے خلاف کیوں نہ جا رہا ہو، پر میرے نبی کا جو کریکٹر ہے نہ اس سے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور نہ اس کریکٹر سے اپنے آپ کو جان چھڑا کے اس دنیا کی جس کی ویلیو کتے کی نہیں ہے اس میں پڑھ کے ذلیل کرانا ہے. تو ابھی تھوڑا تھوڑا لیکچر انشاءاللہ روز آپ کے سامنے ڈیلیور کریں گے تاکہ آپ لوگ بھی بور نہ ہوں اور آپ لوگ بھی بور نہ ہو. امید کرتا ہوں کہ آج جو آپ کے سامنے یہ واعظ و نصیحت کی میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو فرشتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے روزے پہ حاضر ہوں اور مجھ ناجیز کا نام لے کے بتائیں کہ یہ ٹوٹا پھوٹا جو کام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے یہ آپ کا ایک امتی کر رہا ہے. سب سے پہلے میں جو پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.